الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، کوشش کرتے ہیں اتوار کے سلسلے میں سوالات کے جوابات دینے کے، لیکن کچھ بارش کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک ڈیڑھ دن جو ہے نا وہ ہم ڈیلے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو ہم پھر آج سوالات کا جوابات جو سیشن ہے وہ آج شروع کر رہے ہیں. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص 40 سال سے کنکر کو شنکر بنا کر پوچھتے رہے اور نبی کو جنگوں میں اکیلا چھوڑ کر گئے، ان کے عمل کے مطابق ان کا احترام ہونا چاہیے. ان کا اشارہ یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر تو وہ بتوں کو پوجتے رہے ہیں پہلے، اور جب کبھی جنگیں ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگ، تو پھر بھی آپ ان کی کہتے ہیں اور ان کا احترام جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں. تو یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہے، اور علی علیہ السلام کے ساتھ یہ عدل نہیں ہے. میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ فرقان آیت نمبر 70 ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تو میرے بھائی، جب انہوں نے توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد بت پرستی کو چھوڑا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نبوت کا، تو ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی جو برائیاں تھیں، وہ دور جس میں وہ یہ شرک وغیرہ کرتے رہے، پوچھتے رہے، وہ ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو جب ان کے پاس برائی رہی نہیں، اشائیاں رہی نا. الفاظ آپ غور سے سنیں میرے بھائی. شہباز صاحب، یبدل اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات نیکیوں میں. تو جب برائی نہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئیں، تو پھر بھی آپ ان کو ان قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں کرتے، اور پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 40 سالہ پرانا جو ہے وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو آئیں گے میرے بھائی، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اب آئیں. یہ سورۃ شورا آیت نمبر 52 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، وما کنت تدری مل کتاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے، وما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب، کہ کتاب کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کیا ہوتا ہے. وما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے. اس کے بعد پھر ولل ایمان، اور ایمان کے بارے میں بھی آپ کو معلومات نہیں تھی. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. آپ الفاظ کریں، یہ آپ دیکھیں جا کر سورۃ شورا آیت نمبر 52 کا ترجمہ شیعہ کتب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں. وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے آپ نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ آپ ایمان کے بارے میں جانتے تھے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جعلناہ نوراً، یہ قرآن مجید کو اللہ نے نور بنایا، روشنی بنایا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، پھر ہم جس بندے کو چاہتے ہیں ہم اس کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اب آپ آئیں، کیا رسول اللہ، اس آیت سے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب اور ایمان کو پہلے نہیں جانتے تھے. تو اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ
استغفراللہ معاذاللہ، اس کو بھی گناہگار بنائیں گے، اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئے گی، یہ حضرت علی کی طرف بھی چلی جائے گی کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو حضرت علی بھی نہیں جانتے تھے، تو حضرت علی گویا کہ پہلے ہدایت پہ نہیں تھے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی بچپن سے ہی پیدائشی طور پر معصوم نہیں تھے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ نہیں تھا تو حضرت علی کو بھی پتہ نہیں تھا نا۔ تو 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ نہیں تھا، علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یعنی کہ حضرت علی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں تھے۔ تو مجھے بتاؤ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ معصوم تھا بچپن سے ہی؟ تو کیا ان کی پہلے والا پیریڈ، وحی کے آنے سے، نبوت کے ملنے سے پہلے کے پیریڈ، آپ اس کو اگر برائی سے تعبیر کرو گے، اگر نہیں کرتے تو ان کا جو پہلے والا پیریڈ ہے برائی کا، اس کو بھی آپ کاؤنٹ نہ کریں نا۔ ہاں، وحی ملنے کے بعد جو پیریڈ ہے اس میں ان سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن پہلے والے پیریڈ کو آپ بھول جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ میں ان کی برائیوں کو مٹا کے اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا۔ پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے اور جگہ پر بھی، سورۃ ہود آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو کھا جاتے ہیں۔ صرف ایک اچھائی ابو بکر کی ایسی ہے جو 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے اور غار حرا میں رہے ہیں، اور اس ہستی کے ساتھ رہے ہیں ابو بکر صدیق جس کے اوپر انعام رکھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ، جس کے اوپر حکومت کی طرف سے انعامات رکھا ہوا ہو، کوئی اس کے ساتھ گھومے، اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ سفر کرے، اس کا ساتھی بن جائے، تو کیا یہ معمولی دلیری ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑی دلیری کی بات ہے، اور بہت بڑا اس کے لیے ایمان چاہیے۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کی اور نیکی نہ ہو، صرف یہ ایک ہی بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے ہیں، ایک عرش پر معراج کی رات کیا ہے، عرش کا سفر، اور دوسرا فرش پر کیا جس میں ابو بکر ساتھ ہے۔ اس میں بھی عرش پر بھی سب سے آسمانی مخلوق میں سب سے بہترین شخص ساتھ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جبریل، جو آسمانی مخلوق میں سب سے اچھا ہے، وہ ساتھ تھا۔ تو زمینی سفر کے اندر بھی سب سے اچھا آدمی جو زمین پر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ساتھ تھا آپ کے۔ دونوں سفروں میں سب سے اچھے لوگ آپ کے ساتھ تھے، وہاں جبریل تھا، یہاں ابو بکر ساتھ تھا، اور دونوں سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہمیت والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو سفر انہوں نے کیا ہے نا، یہ ساری ان کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں ایسے، معمولی چیز ہے۔ آپ تنقید کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی بندہ ہو، فراری چور یا ڈاکو ہو، جس کے اوپر انعام رکھے ہوئے ہوں، مثلا 100 اونٹ یا 100 گھوڑے، تقریباً کتنے ہو جائیں گے؟ 100 کروڑ، تقریباً کروڑوں کے حساب سے انعام رکھا ہوا ہو، آپ گھوم کر دکھاؤ پہلے ان کے ساتھ، کوئی شیعہ عالم کو گھما کر دکھاؤ، پھر تنقید کرے صحابہ کے اوپر، کوئی ابو بکر کے اوپر۔ ایسے فراری آدمی کے ساتھ گھومنا کوئی معمولی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر انعام رکھا ہوا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے انعام رکھے ہوئے تھے، اور وہ شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اس نے انکار بھی نہیں کیا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے چلوں؟ حد ہو گئی ہے۔ اور وہ ایمان لایا جب، تو اس نے کوئی اللہ کے بندو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی شرط نہیں رکھی ابو بکر نے جب ایمان لے آیا ہے، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی شرط نہ لگائی، بس ادھر سے دعویٰ کیا اور وہ ایمان لے آیا، اور اتنی تکالیفیں اٹھانے کے لیے تیار۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے نیکیاں ان کے برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکی نور ہے اور برائی ظلم ہے۔ آپ دیکھیں، اندھیرا ہو، گھپ اندھیرا ہو، آپ اس میں بلب جلا دیں، وہ روشنی کھا جائے گی اندھیرے کو، اندھیرے کو روشنی کھا جاتی ہے نا، کتنا بھی بڑا اندھیرا ہو، ایک بتی جلائے آپ، گھپ اندھیرا ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح سے نیکیاں وہ اندھیروں کو، یعنی کہ ظلمات کو، برائیوں کو کھا جاتے ہیں۔
تو ابو بکر کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ پھر یہ مہاجر بن کر آ جانا، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے وطن کو، دوستوں کو، احبابوں کو، اپنے دنیا، اپنے کاروبار کو، پھر انہوں نے اپنی بیویاں جو ان کی مسلم نہیں بنی انہوں نے ان کو طلاقیں دیں۔ اللہ کے بندو، یہ معمولی چیز تھی؟ یہ آسان کام ہے؟ ہجرت کر کے چلا جانا، اپنے وطن کو ہمیشہ چھوڑ کے چلا جانا، جائیدادوں سے ہاتھ دھو دینا۔ فتح مکہ کیا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس وہ جائیدادیں نہیں دلوائیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اور نبی کو جنگوں میں اکیلا چھوڑ کر گئے، اور ان کے عمل کے مطابق احترام ہونا چاہیے۔ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے میرے بھائیوں نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں، یہ امامیہ والوں کا، آرگنائزیشن والوں کا یہ قرآن مجید ہے، بلاغ القرآن، ترجمہ اور حاشیہ لکھا ہے اس نے محسن علی نجفی صاحب نے۔ یہ صفحہ نمبر 92 پہ ہے، جنگ احد کے بارے میں۔ یہ 92 چوتھا پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 121، 22 اور 23۔ 120 کے تفسیر میں لکھتا ہے، کیا لگتا ہے؟ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور زندہ ہیں، جب مسلمانوں کو جنگ احد میں پتہ چلا کہ حضور زندہ ہیں، تو سب واپس آ گئے، سب کے سب واپس آ گئے۔ یہ بھاگنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ابو بکر عمر جنگ میں ہے، آدھے گھنٹے کے لیے مثلا وہ کہیں چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اعلان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور وہ واپس آ گئے۔ اس کو آپ بزدل کہیں گے؟ جنگ میں ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک آدھا گھنٹے کے لیے وہ کہیں طرف چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آوازیں آتی ہیں، آ جاؤ اللہ کے رسول زندہ ہیں، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ بزدل کہو گے؟ دلیر یہ نہیں ہے شخص۔ اب آدھا گھنٹے کو پکڑیں گے، آدھے گھنٹے کو آپ پکڑتے ہیں، اور باقی جو ٹائم انہوں نے دیا جنگ احد میں اس کو آپ نہیں دیکھتے۔ ایک بچہ ہے، وہ 98% نمبر اٹھا لیتا ہے، 98% نمبر اٹھا لیتا ہے، 2% نہیں اٹھاتا۔ تو آپ 2 نمبر کو دیکھیں گے کہ بچے نے 2 نمبر کیوں نمبر لیے ہیں، اس کو آپ سزا دیں گے؟ ایسا باپ تو پھر ظالم باپ ہوگا، بہت ظلم کرنے والا، عادل باپ نہیں ہو سکتا۔ جو 2 نمبر اگر بچے نے، یا چلو کسی بچے نے 90 نمبر اٹھائے اور وہ 10% نمبر نہیں اٹھائے، تو آپ 10% کو آپ دیکھیں گے یا 90% کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اتنا نیگیٹو بندہ جو ہوگا نا، وہ نیگیٹو، وہ کہے گا 10% بھی کیوں اٹھایا، لیکن یہ پازیٹو بندہ کہے گا 90 بندہ، وہ تو خوشی میں جھومے گا، وہ تو خوش ہوگا۔ آپ آدھا گھنٹے کے دیکھتے ہیں، اور کسی جنگ میں وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ تو ہوا جنگ احد کے بارے میں۔ یہ جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ شوال 3 ہجری کے اوائل میں ابو سفیان نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کی فوج لے کر مدینے پر حملہ آور ہونا چاہا۔ رسول اللہ 1000 افراد کو لے کر نکلے، راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے الگ ہو گیا اور مدینے واپس چلا گیا۔ 700 کا لشکر مقابلے کے آمادہ تھا۔ اس میں رسول خدا نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں درے پر متعین فرمایا، اور تاکید فرمائی کہ اگر ہم مشرکین کو مکے تک یا مشرکین ہمیں مدینے تک دھکیل دیں تو بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جنگ شروع ہوئی، ابتدائی حملے میں دشمن پسپا ہو گیا، مسلمان مال غنیمت میں ٹوٹ پڑے، تیر اندازوں نے بھی درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے موقع پا کر درے کے عقب سے حملہ کیا اور دوسری طرف سے بھاگا ہوا دشمن بھی پلٹ کر حملہ آور ہوا، اور جسے لشکر اسلام پراگندہ ہو گیا۔ اکثریت نے راہ فرار اختیار کیا، اور یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب یہ شہید ہے، شیطان کی طرف سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ ڈس ہارٹیڈ ہو گئے صحابہ میں سے۔ رسول اکرم کے گرد صرف 10-12 سرفروش رہ گئے تھے۔ تاریخ تبری کے مطابق رسول کریم دشمن کے عام جتھوں کی نشاندہی فرما رہے تھے، اور علی علیہ السلام ان پر حملہ کرتے، یہاں تک آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اکرم نے اپنی تلوار ذوالفقار عنایت فرمائی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں تو سب واپس آ گئے، لکھا ہے سب واپس آ گئے۔ اچھا، یہاں پر آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کبھی بھی نہیں بھاگے، تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کی تفسیر ہے، شیعہ کی تفسیر ہے، عیاشی تفسیر عیاشی ہے میرے بھائیوں، یہ شیعہ کی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے،
جنگ احد میں. یہ کہتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں حضرت علی تھے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ آپ کی تفسیر عیاشی ہے, اس کے صفحے نمبر 343 پر ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا علی, اے علی این کنت, آپ کہاں چلے گئے تھے, نظر نہیں آ رہے تھے, این کنت, کہاں تھے آپ. فقال یا رسول اللہ لزقت بالارض, اے اللہ کے رسول میں تو زمین پہ اٹکا ہوا تھا, زمین پر تھا, زمین پہ اٹکا ہوا تھا. اس کا مطلب کہ حضرت علی بھی نہیں تھے, اگر حضرت علی تھے موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جیسا آپ لوگوں کے دعویٰ ہے, اور یہ تفسیر عیاشی بہت پرانی تفسیر ہے. اب مجھے بتاؤ تفسیر عیاشی کو مانے یا آپ کی باتوں کو مانے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بھی کہتے ہیں کہ این کنت, کہاں تھے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ حضرت علی بھی بھاگا ہوا تھا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کے بعد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ تفسیر عیاشی ہے. اور کہتا ہے لزقت بالارض, میں تو زمین کے ساتھ اٹکا ہوا تھا. اس کا مطلب کہیں اور گئے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے. اور اگر کوئی کہے کہ حضرت علی بھی بھاگے ہوئے تھے کہیں, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے. تو اس کا پھر ترجمہ پھر وہ یہ حیات القلوب والے مولانا باقر مجلسی نے کیا ہے. اس نے بھی کہا, حضرت علی نے جب پوچھا, عیاشی نے وہی عیاشی کا حوالہ دیا ہے بسند معتبر, کہتے ہیں روایت بھی صحیح ہے, حضرت جعفر صادق سے روایت ہے. یہ سارا واقعہ بیان کر کے نیچے کہتے ہیں اس حالت میں آپ کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی, پوچھا تم کہاں تھے, علی رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے. اب اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے, اس میں ترجمہ اس نے غلط کیا ہے کہ میں زمین پر تھا. اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہے, کہاں تھے, عرض کی کہ میں جنگ میں مشغول تھا. بالکل نہیں ہے کہ میں مصروف تھا بالحرب, جنگ میں, یا میں لڑ رہا تھا, قتال کر رہا تھا. نہ قتال کے الفاظ ہیں نہ حرب کے الفاظ ہیں, اور یہاں پر یہ کر دیں کہ جنگ میں مشغول تھا. یہ جو ہے نا اس نے وہ غلط ترجمہ کیا ہوا ہے, یہ ترجمہ بندہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں عیاشی, وہ کتاب میں نے عیاشی بھی تفسیر آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. میں زمین پہ تھا, زمین پہ پڑا ہوا تھا, یعنی کہ کون سی زمین کوئی پتہ نہیں ہے. کدھر گئے تھے جان بچانے کے لیے, وہ بھی گئے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نہیں تھے, اور عمر رضی اللہ عنہ احد کی طرف چلے گئے, تو حضرت علی بھی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ترجمہ خود ہے نا, تم کہاں تھے, حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں تھے ارد گرد میں, کہ سارے لوگ بھاگ گئے, جیسے وہ کہہ رہا ہے تفسیر آپ کی امامیہ والا نجفی صاحب کہ ساتھ تھے. تو یہ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی بھی بھاگنے والوں میں شامل تھے؟ نہیں تھے. پھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں تھے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جنگ حنین میں 254 صفحے پہ ہے, یہ آپ دیکھیں, اس کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. 254 سورۃ توبہ ہے, اور آیت نمبر میرے بھائی یہ 25 کی سورۃ توبہ آیت نمبر 25 کے تفسیر بھی لکھتا ہے. یہ اب مسلمانوں کو شکست سمندر تک چلی جائے گی. بعد میں حضرت عباس کی یہ جنگ حنین ہے, وہ جنگ احد تھی کہ سب واپس آ گئے تھے. بعد میں حضرت عباس کی آواز پر سب واپس آ گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. کیا یہ بزدلوں کی نشانی ہے کہ سب واپس آ گئے؟ اگر ڈر تھا تو آدھا گھنٹے کے لیے ڈر, بعد میں وہ لڑتے رہے. تو وہ زیادہ جو چیز ہے وہ یعنی کہ دلیری کی, وہ آپ کو یاد نہیں, آدھا گھنٹے کا ڈر یاد آ گیا آپ کو, واپس آ گئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. یوں لشکر کفر پسوا ہو گیا. اس جنگ میں لشکر کفر کے 70 افراد مارے گئے, صرف حضرت علی نے 40 افراد کو قتل کیا. سب واپس آ گئے. تو واپس جو آتا ہے, کیا وہ بزدل واپس آئے گا؟ واپس آتا ہے. بھاگنے والے تو وہ ہے نا جو مکے بھاگ جاتے, جو ہے نا مدینے چلے جاتے. جب یہ مدینے چلے جاتے تو فرم کہتے بھاگ گئے, میدان ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ تو ادھر ہی تھے اور اتنے قریب تھے کہ وہ آواز اگر کوئی پکار رہا تھا تو یعنی کہ وہ آواز سننے کے ڈسٹنس پر, قریبی ڈسٹنس پر موجود تھے وہ. اس کو آپ بھگوڑا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ. اگر ایسا ہے تو آپ کی کتاب میں حیات القلوب اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہے حضرت علی بھی موجود نہیں تھا. پھر آپ یہ بھی مانیں نا کہ حضرت علی بھی بھاگ گئے تھے جنگ احد میں,
سڈنلی اٹیک ہو جائے تو کبھی انسان گھبراہٹ میں آ جاتے ہیں، وقتی طور پر، ٹیمپرری طور پر۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں اردو میں، صبح کا بھاگا ہوا شام کو لوٹ کے آئے تو اس کو بھاگا ہوا نہیں کہتے، لوٹ کے جو آ گیا۔ تو شہباز صاحب آپ سوچیں، اس کے پھر وہ علی ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے فلسفے میں جان ہوتی تو فلسطینی کے حالات خراب نہ ہوتے، کوئی ان کی مدد کو تیار نہیں ہے، یہ بے عملی میرے بھائیوں، اور یہ کیوں ہے فلسطینیوں کے ساتھ؟ قرآن مجید کہتا ہے ان تنصر اللہ، اللہ پاک نے شرط لگائی ہے، شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی، اللہ پاک نے شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ فلسطین ہو، آپ کا ایران ہو، شام ہو، لبنان ہو، بینکوں کے اندر سود چلتا ہے، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافذ نہیں ہے، یہ اس کی عذابات ہیں، عذاب کی صورت ہے یہ۔ فلسطینی جب تک اللہ اس کے رسول کو نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ باقی رات دنیا کا سامان جس کے پاس زیادہ ہو جنگ وہ جیتے گا، اللہ کی مدد دونوں کے ساتھ نہیں۔ اب جیتے گا وہ جس کے پاس پھر سامان زیادہ ہو، جذبہ زیادہ ہو۔ تو یہ چیز ہے، میرے فلسفے سے نہیں ہے میرے بھائی فلسطین، میرا فلسفہ تو قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگوں تم اعلیٰ اور بلند ہوگے، غالب رہوگے اگر تم مومن ہو تو جب بندہ کوئی مومن ہی نہیں ہے رہے تو پھر میرا کیا قصور ہے یا اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں ورنہ مدد تمہارے نہیں کہوں گا۔ اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح نہیں کرتا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی نیتوں کو ٹھیک نہ کر لے، جب تک قوم خود ٹھیک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھے ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں، اور سود کاروبار کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک نہیں چلے گا، شریعت کا حدود وغیرہ آرڈیننس نافذ نہیں ہے، اور زبان سے ہم مسلمان کہلائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے پھر میری مدد نہیں آئے گی، عمل کر کے دکھاؤ۔ یونک چینل صاحب کہتا ہے کہ مولوی صاحب قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو تو گمراہ نہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائی اس میں جو ہے نا حدیث ثقلین میں کہ اہل بیت کو پکڑو، اس میں یہ نہیں ہے کہ اتباع کرو، نہ اتباع کا لفظ ہے، نہ اطاعت کا لفظ ہے، نہ اقتداء کا لفظ ہے، جس کی معنی ہے کہ پیروی کرو، یہ تینوں الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ شورى کی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے مودت محبت کو کہتے ہیں، اور محبت صرف پیروی نہیں ہے، محبت ہے۔ گریٹ قاسم کہتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے دو چیزوں کی پیروی کرو، پھر بھی انکار سمجھ سے بالا آتا ہے، پیروی کا حکم نہیں ہے، محبت کا حکم ہے میرے بھائی۔ یونک چینل کہتا ہے کہ محبت میں پیروی شامل ہے، کہیں پر محبت میں پیروی شامل ہے اور کہیں پر محبت میں پیروی شامل نہیں ہوتی، محبت میں پیروی شامل نہیں ہوتی میرے بھائیو، پیروی الگ ہے، محبت الگ ہے۔ مثلا ہم باپ بچوں سے پیار کرتا ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، لیکن پیروی تو نہیں کرتے، پیروی تو اولاد کرتی ہے ماں باپ کی۔ تو اگر وہ پیروی نہیں کرتا تو کیا کہیں گے آپ کہ وہ محبت نہیں ہے؟ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی 1.25 لاکھ اور پیغمبر ہیں، ایک کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علاوہ، ان کی ہم پیروی تو نہیں کرتے لیکن محبت تو ہم کرتے ہیں۔ فرشتوں سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن پیروی تو ان کی نہیں کرتے۔ چھوٹے بچوں کے ہم محبت کرتے ہیں لیکن پیروی تو ہم نہیں کرتے ان کی۔ تو محبت جو ہے نا کو آپ الگ رکھیں، اور اتباع اطاعت یہ اور چیز ہے میرے بھائیوں، تو اس کا حکم کہیں بھی نہیں ہے، مودت کا حکم ہے، اور قرآن کلیئر کر رہا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ پکڑو، تو حدیث وہ قرآن بتا رہا ہے کہ کون سی چیز میں پکڑو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مودت فی القربیٰ۔ حالانکہ وہ یہ آیت بھی پنجتن کے لیے نہیں ہے،
یہ آیت بھی یہ صورت شورا ہے، یہ صورت شورا یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اس وقت امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ فٹ کرتے ہیں اہل تشیع والے کہ یہ آیت مودت جو ہے یہ پنجتن کے بارے میں ہے۔ پنجتن کیسے ہے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر یہ بات ہوئی ہے، آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت حسن حسین تو مدینے میں پیدا ہوئے، تیسری اور چوتھی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو پہلے جو مکے کی آیتیں ہیں وہ کیسے فٹ کر رہے ہیں آپ پنجتن کے لیے، جب امام حسن حسین پیدا نہیں ہوئے، شادی بھی نہیں ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون جنت کے ساتھ شادی بھی نہیں ہوئی میرے بھائیوں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے قریشیوں میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم مجھے تکلیف نہ دو، دین کی تبلیغ کرنے میں رکاوٹ نہ بنو، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال رکھو، یعنی کہ میرا تمہارے سے کوئی رشتہ بھی تو ہے نا، میں بھی قریشی ہوں تم بھی قریشی ہو، تو مجھے اتنی تکلیفیں نہ دو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کچھ خیال کرو، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، یہ چیز ہے، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، تبلیغ یہ مفت میں کر رہا ہوں، بس یہ ہے کہ ذرا آپ جو ہے نا مجھے تکلیف نہ دیں، دین کے پیش کرنے میں، اللہ کی باتیں کرنے میں مجھ سے لڑو نہیں، تکلیف نہ دو، محبت کا ثبوت ہو، مودت کا ثبوت ہو، رشتہ داری کو دیکھو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ ریئل شیعہ صاحب کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1757 کو واضح کریں۔ اس حدیث میں جو ہے نا ریئل شیعہ صاحب نے حدیث کے بارے میں پوچھا ہے، یہ حدیث ہے کہ حضرت علی اور عباس حضرت عمر کے پاس گئے تو وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ یہ احتجاج تبریسی شیعہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ وعن محمد بن عمر بن علی ان ابی رافع قال، کہتے ہیں ابو رافع کہتے ہیں انی لعند ابی بکر، کہ میں ابو بکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذ طلع علی والعباس، جب وہ حضرت علی اور عباس آئے، یتدافعان، دفاع کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہوئے، و یختصمان، اور لڑتے ہوئے۔ اگر حضرت عباس علی کو کہتا تھا تو علی اپنا دفاع کرتا تھا، اور علی اگر حضرت عباس کو، چچا کو کہتا تھا تو وہ دفاع کرتا تھا۔ و یختصمان، اور آپس میں قسم کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے آئے، فی میراث النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کے بعد۔ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باغ تھے یہودیوں کے جو پھینکے، تو حضرت ابو بکر نے وہ فدق تو اپنے پاس رکھا تھا، تو باقی جو پھینکا مال تھا وہ ان دونوں کے حوالے کیا تھا کہ اہل بیت کے درمیان میں آپ لوگ سنبھالیں، اس کی حفاظت بھی کریں، اور اہل بیت کے اندر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے ایسے ہی آپ لوگ خرچ کریں۔ تو بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قنیقہ، ان قبیلوں کے کچھ تھے، وہ پھدق سے ہٹ کر ان کے بھی باغات تھے، تو وہ جو حفاظت میں دی تھی ابو بکر نے علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباس کو کہ تم دونوں اس کو سنبھالو، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اس طرح سے آپ لوگ بھی خرچ کریں، لیکن دو آدمی ایک جگہ کی حفاظت کریں تو کچھ تو میں ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کے پاس بھی یہ اس سلسلے میں گئے تھے وہ، تو ان کے درمیان میں فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ حضرت ابو بکر کے گزرنے کے بعد حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر کے پاس بھی یہی جو ہے نا، یہ صحیح مسلم میں اور بخاری میں روایت ہے کہ یہ آئے، تو ادھر حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم مجھے دغاباز، غاصب، ظالم، اور آپ لوگ ہمیں خائن سمجھتے ہیں، دغاباز، خائن، غاصب، ظالم آپ لوگ سمجھتے ہو۔ یہ حضرت عمر نے جذبات میں آ کر، کیونکہ بشر ہے انسان سے بشری طور پر جذبات کا اظہار ہو جایا کرتا ہے، تو یہ حضرت عمر نے یہ الفاظ اپنے لیے کہے کہ کیا آپ لوگ، یعنی حضرت ابو بکر کے پاس گئے، اس نے آپ لوگوں کو سمجھایا، پھر بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے، پھر میرے پاس آئے ہو یہ اختلافات لے کر، تو ہے نا اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کو کیا، ہم جو آپ لوگوں کو ہم نے سمجھایا وہ غلط ہے، یا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟
تو ایسی بات نہیں ہے. یہ جذبات میں انسان دوستوں سے بھی کہہ دیتا ہے، دوستوں سے بھی کہہ دیتا ہے، رشتہ داروں سے بھی. آج ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں، بسا اوقات ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں کہ بہت گہرے دوستوں یا احباب اور رشتہ دار ہوں، وہ بار بار کبھی کسی چیز کے بارے میں آئیں. ایون ہم اپنے بیٹوں سے، اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے، اور بیوی کو بھی کبھی کبھی ہم اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ کیا آپ مجھے کھائیں، اور یا اپنے اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں، اپنے بھائی بندوں کو، رشتہ داروں کو بھی ہم یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں جذبات میں آ کر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی محبت نہیں تھی. لیکن اس آیت ان الفاظ کو لے کر اللہ جاری صاحب اور شیعہ حضرات وہ جو ہے نا، ان الفاظ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ حضرت علی اور عباس، حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ تم لوگ ہمیں غاصب، ظالم اور جو ہے نا وہ خیانت کار، امانت میں خیانت کار سمجھتے ہو. اگر ایسا وہ ہوتا نا کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا تو وہ ضرور ان کو پکڑتا، کہتا ہے کہ تم لوگ ہمیں خائن اور ظالم اور غاصب سمجھتے ہو، تو ثبوت ثابت کرو. کیونکہ وہ حکمران ہیں اور وہ بے حکومت تھے، نہ انہوں نے ان کو سزا دی اور نہ ان سے مزید کوئی جھگڑا کیا، سوال اور جوابات بھی نہیں کیے. تو یہ صاحب ظاہر ہے کہ یہ جذبات کا اظہار تھا حضرت عمر کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہے ہمارا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو. ہمارے خیالات اس طرح کے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے صرف جذبات کا اظہار کیا، حضرت علی اور حضرت عباس اس کو خائن اور جو ہے نا ظالم اور غاصب نہیں سمجھتے تھے. اب آئیں ہم شیعہ کی طرف کہ نہیں، حضرت عمر نے جو کہا تو حضرت علی ابو بکر کو اور عمر دونوں کو اور حضرت عباس بھی خائن سمجھتے تھے. اگر خائن سمجھتے تھے میرے بھائی تو حضرت عباس نے پھر ابو بکر کی بیعت کیسے کی تھی؟ انہوں نے بیعت کی اس کو، اور عمر کی بھی بیعت کی تھی، حضرت ابن عباس نے بھی کی تھی. تو پھر دوسری یہ چیز ہے کہ شیعہ کتب کے اندر بھی آپ کو میں نے دکھا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا. کتاب احتجاج تبرسی جلد نمبر آپ نے دیکھا کہ میں انی لعند ابی بکر، میں ابو بکر کے پاس آیا تھا، اور یہ لڑتے ہوئے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے آئے حضرت علی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں، یہ صفحہ نمبر 116 احتجاج تبرسی اور یہ میرے بھائیو جلد نمبر اول ہے، اگر ہم شیعہ بھائیوں کی بات کو مانیں تو اب پوائنٹ ہے میرے بھائیو، ذرا غور سے سنیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ النساء، اور آیت نمبر 60 ہے کہ الم تر الی الذین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کی اور شریعت پر ایمان رکھنے کی، اور ارادہ کرتے ہیں طاغوت کے پاس جانے کا، فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں. ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور فیصلہ کرواتے ہیں ان حکمرانوں سے جو ظالم ہیں، خائن ہیں اور بد دیانت ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. وہ حکمران جو خائن ہو، ظالم ہو، غاصب ہو، عدالت نہ کرنے والا ہو، قرآن مجید اس کو طاغوت کہتا ہے. اور کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ ان کے پاس فیصلہ کرنے والے کے لیے نہ جاؤ. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، سورۃ نساء آیت نمبر 60 ہے. وقد امروا، اور ان کو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ اس کا انکار کرو، ظالموں کے پاس فیصلہ کروانے سے کا انکار کرو، طاغوت سے فیصلہ کروانے کا انکار کرو. خائن، دغاباز، دھوکے باز، فراڈی، ظالم حکمرانوں سے فیصلہ کروانا بند کر دو، ان کے پاس نہ جاؤ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان ان کو دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے. ایک ہے گمراہی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظالموں کے فیصلہ کروانا گمراہی نہیں ہے، ضلالم بعیدہ ہے، دور کی گمراہی ہے، یعنی کہ کفر ہے یا شرک ہے، دور کی گمراہی اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے صرف ضلالت گمراہی، اور ضلالم بعیدہ بہت بڑی گمراہی، بہت دور کی گمراہی، ایسی گمراہی جو انسان گمراہی میں بہت آگے نکل جائے، چوٹی پہ پہنچ جائے، اور وہ شرک ہوگا یا کفر ہوگا۔ اندازہ لگائیں آپ قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ پھر اس آیت کے روح سے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان، ابو بکر اور عمر کو خائن سمجھتے تھے، دغا باز سمجھتے تھے، بد دیانت سمجھتے تھے، خائن اور دھوکے باز سمجھتے تھے، تو میرے بھائیو غاصب، ظالم اور خائن ان کے پاس تو قرآن مجید کہتا ہے فیصلہ ہی نہیں کروانا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ تو ان کو گلے میں خود فٹ ہو گئی میرے بھائی۔ ریئل شیعہ صاحب اس حدیث سے شیعوں کو فائدہ نہیں، بلکہ اس حدیث کا اگر یہ مانا لیں گے کہ وہ خائن تھے اور علی رضی اللہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس بھی گئے اور حضرت عمر کے پاس بھی گئے، تو یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ وہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ تو دور کے گمراہ ہیں۔ تو معلوم اگر یہ شیعہ عقیدہ جو یہ رکھیں گے تو یہ معلوم بھی پھر ان کو کرنا چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ منہ اور حضرت عباس نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے عقیدے سے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جو ہے نا علی رضی اللہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ دور کے گمراہ تھے، اور قرآن مجید کو اس آیت کے انہوں نے نافرمانی کی۔ ہاں یہ اب اس وقت بچ سکتے ہیں گمراہی سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچ سکتے ہیں جب یہ کہیں کہ وہ خائن نہیں تھے، بے ایمان نہیں تھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بی بی فاطمہ جب گئی تھی فیصلہ کروانے کے لیے میراث کے بارے میں، وہ بھی تو بتائیں نا ابو بکر کو خائن، دغا باز، جھوٹا سمجھ کر گئی تھی اور غاصب سمجھ کر گئی تھی یا عادل سمجھ کر گئی تھی، حکمران سمجھ کر گئی تھی؟ یہ بھی شیعہ جواب دینا ہمیں اس چیز کا۔ اگر وہ بھی غاصب ظالم سمجھ کر گئی تھی تو گنہگار بنتی ہیں، اور اگر صحیح سمجھ گئی تھی پھر شیعہ غلط بنتے ہیں۔ اگر عادل سمجھ کر گئی تھی، غاصب نہیں سمجھ کر گئی تھی میراث لینے کے لیے، تو پھر وہ جو ہے نا اگر بی بی فاطمہ بھی اس وقت پاک دامن بنتی ہیں جب آپ کہیں کہ ابو بکر عادل ہے، غاصب نہیں ہے، ظالم نہیں تھا۔ اگر ظالم سمجھو گے تو یہ آیت بی بی فاطمہ کے اوپر بھی فٹ ہوگی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بچائے کہ وہ بھی گمراہ تھی اور اس قرآن مجید کے آیت پر اس نے بھی عمل نہیں کیا۔ تو کتنا ان کا عقیدہ عقائد بہت خطرناک ہیں شیعہ بھائیوں کے عقائد، بہت یہ سوچتے نہیں ہیں، جو کچھ ان کو بتا دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تقلیداً آنکھیں بند کر کے ان کے بات کو مان لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتابیں کیا کہتے ہیں، قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیو میرا جواب ہے جو ریئل شیعہ صاحب نے مسلم شریف کی حدیث کا پوچھا ہے، اور اسی پر انہوں نے اعتراض ہونا تھا کہ ابو بکر اور عمر تو خائن، دغا باز، جھوٹے، مکار اور ظالم اور غاصب تھے۔ تو اگر یہ حضرت علی کے ایسا سوچتا ہوتا تو یقین نہیں جاتا۔ اس کا مطلب دوسرا پھر یہ ہوا کہ وہ جذبات میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بار بار ایون بیٹا آ جائے، بھائی آ جائے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز اقارب ہوتے ہیں، جن سے ہماری محبتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آ جائیں، کبھی ہم ان کو بھی جذبات کا اظہار اس طرح ان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، اب ابو بکر اور عمر نے بھی یہاں پر انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا، اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جذبات کا اظہار ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اوریجنل پروڈکشن صاحب کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ، تو عمر نے انکار کیا۔ کہتے ہیں اس کا جواب دیں۔ اس کا جواب میں میرے بھائی کیا دوں کہ یہ حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے، کہیں بھی نہیں ہے، نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے نام لے کر کہا۔ تمام صحابہ، اس میں اہل بیت بھی تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اور وہ بھی آہستگی میں۔ اللہ کے رسول نے نہیں سنا، اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیا، صحابہ کرام سے بات کی آپس میں اور اہل بیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، پھر بھی پوچھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں لے آؤ تو پھر دے دو، لیکن میرا خیال یہی ہے
کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ نہیں دینی چاہیے. حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ تو اسی اگر بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا صبر کر کے. اور بعد میں بھی وہ حدیث میں اسی بخاری میں بھی ہے کہ صحابہ چلے گئے ان کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا تو ہم آپ کو قلم لا کر دے دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اٹھ کے چلے جاؤ، ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں اہل بیت نے انکار کیا، اور اس میں اہل بیت بھی تھے. یہ نہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا دن، اس دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی. آپ نے فرمایا لکھنے کا کاغذ اور قلم لاؤ، تم ایک وصیت نامہ لکھوا دیتا ہوں، تم اس پر چلو تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. یہ سن کر صحابہ نے جھگڑنا شروع کیا. حالانکہ پیغمبر کے سامنے جھگڑنا درست نہیں. کوئی کہنے لگا کہ آپ بیماری کی شدت سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، بیماری میں ہیں. یہ بڑبڑانا انہوں نے لکھا ہے، یہ غلط ترجمہ کیا ہوا ہے اس نے. کیوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے بڑبڑانے کی بات نہیں. فقالوا ما شانو احجر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہجرت سے نکلا ہوا ہے. ہجرت ہے کسی علاقے کو چھوڑ جانا. کوئی بڑبڑا نہیں. حجرہ ہوتا ہے کو پیش نہیں ہے، زبر ہے یہاں پر، ہے کے اوپر زبر ہے میرے بھائی. حجر نہیں ہے کہ بڑبڑانا. حجر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہمو پوچھ لو اس سے. دیکھو یہ الفاظ، اگر بڑبڑانے کی بات ہوتی تو پھر یہ حضرت عمر یہ نہیں کہتے ہمو اسے پوچھ لو. بڑبڑانے والے سے تو پوچھا نہیں جاتا نا. ہاں، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں بڑبڑا نہیں رہے تھے، بلکہ ہوش اور حواس میں تھے، بے ہوشی کے عالم میں نہیں تھے. اس لیے تو کہا گیا کہ ہمو ان سے پوچھ لو. فذهبوا، پھر لوگ گئے. یردون علیہ، وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول کاغذ لیں. فقال دعونی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. فالذی انا فی خیر، جس چیز میں ہوں میں بہتری میں ہوں. مما تدعون الیہ، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. تو اللہ کے رسول کا اگر اللہ کا حکم ہوتا تو حضرت عمر کی وجہ سے رک جاتے. یہ عقیدہ ہے آپ لوگوں کا کہ وحی کا حکم ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر سے ڈرے تھے؟ جب اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا اس وقت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں ڈرے تھے. اب تو بہت سارے صحابہ اور اہل بیت بھی تھے، تو پھر کس چیز کے ڈرنے کی ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو منسوخ کر دیا، چھوڑ دیا کہ دو نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں جس حالت میں ہوں بہتر حالت میں ہوں. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ اختلاف جو کرنے والے کون تھے. یہ دیکھیں قد غلب الوجہ، یہ بھی ہے الفاظ ہیں. فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب الوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری نے غلبہ حاصل کر لیا ہے. وعندکم القرآن، اور ہمارے پاس تمہارے پاس وہ قرآن موجود ہے. حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ موجود ہے. کتاب اللہ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن اور سنت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے. تو سنت اور قرآن دونوں کتاب اللہ ہیں. حدیث اور قرآن دونوں کتاب اللہ میں آ جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کتاب اللہ کافی ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کافی ہے. فاختلف، اب دیکھیں آپ اختلاف کس نے کیا؟ فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا. تو حضرت عمر کی بات کچھ اہل بیت کو اچھی لگی اور کچھ اہل بیت کو اچھی نہ لگی. لیکن پھر بعد میں جب پوچھنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو مجھے. تو پہلے حکم تھا، بعد میں اسی وقت ہی وہ منسوخ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ان کو منسوخ کر دیا. ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں بڑبڑانے والی بات. یہ دیکھیں قد غلبہ الوجہ، قد غلبہ الوجہ، بیماری کی شدت ہے. بڑبڑانے والی بات ہوتی ہے تو پھر استفہموا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. بڑبڑانے والے سے نہیں پوچھا جاتا، لہذا یہ غلط معنی کی گئی ہے. شیعہ لوگ غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منہ بڑبڑا رہے ہیں. حجر نہیں ہے، حجر ہے لفظ. حجر ہجرت سے نکلا ہوا ہے، چھوڑ دینا کسی چیز کو. کہ وہ سوال مبارک فرما رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، کہ آپ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی ہے قد غلبہ الوجہ، بیماری کی شدت ہے. یہ ادباً کہا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا، صحابہ سے کہا۔ اور اختلاف کس نے کیا تھا؟ یہ الفاظ دیکھیں آپ، فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے بھی اختلاف کیا۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی بھی اس معاملے میں حضرت عمر کے ساتھ تھے، کئی اہل بیت بھی اس معاملے میں حضرت عمر کی بات کے ساتھ تائید میں تھے کہ نہیں پوچھا جائے کیونکہ آپ تکلیف کی شدت میں ہیں، بیماری میں ہیں۔ یہ ادب ہے یہ۔ تو یہ کہنا کہ وہ حضرت عمر نے نہیں دیا، نہیں، یہ تو اہل بیت نے بھی جو ہے نا حضرت عمر کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں پوچھا تھا، ہاں حضرت علی کیوں نہیں اٹھے، حضرت عباس کیوں نہیں اٹھے؟ وہ چلے جاتے نا، داماد تو وہ تھے اور چھوٹی عمر کے بھی وہی تھے، ان کو اٹھنا چاہیے تھا، یا حضرت عمر نے مشورہ دیا؟ حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے نہیں پوچھا تھا میرے بھائی۔ تو یہ بات آپ کی غلط ہے، آپ اپنے درست کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھے مولا مانے وہ علی کو بھی مولا مانے۔ آپ لوگ نہیں مانتے، نہیں، ہم مولا مانا دوست کی معنی میں مانا لیتے ہیں، دوست مولا مانا آقا کی معنی میں ہم مانا نہیں لیتے۔ مولا کے معنی آقا تو اللہ ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، باقی ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، محبوب ہیں۔ محبوب، دوست، ہمدرد، خیر خواہ اس معنی میں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوست ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، محبوب ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ ہم کہتے نہیں ہیں مولا علی، کیوں کہ یہ نہ حضرت اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد، اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد نہ صحابہ حضرت علی کو مولا کہتے تھے اور نہ اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی خاتون جنت، عبداللہ بن عباس اور حضرت عباس، عقیل، یہ ان کی اولادیں، حضرت جعفر طیار کی اولادیں حضرت علی سے مخاطب ہوتی تھیں تو مولا نہیں کہتی تھیں۔ لہذا ہم مانتے ہیں، کہتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے آپ لوگ ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ماں باپ کے لیے اور وقت کے بادشاہ کے لیے رب استعمال ہوا ہے۔ صورت یوسف میں بادشاہ کو یوسف علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وذکرنی عند ربک، ایک شخص تو جا رہا ہے جیل سے، قیدی کو کہا وذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کر لینا، کہ قید خانے میں ایک آدمی بے گناہ بھی پڑا ہوا ہے۔ 2-3 مرتبہ اس آیت میں رب کا استعمال ہوا ہے بادشاہ کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کو، بادشاہ کو، خلیفے کو، وزیر اعلیٰ کو تم بھی رب کہتے نہیں، تو ہم بھی رب کہتے نہیں ہیں، لیکن قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہے، کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول قاصد کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ سورۃ یوسف بھی ہے، یہی شخص جس کو جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری سفارش کر لینا، اسی کو ہی قرآن میں ہے نا، فلما جاءہ رسول، جب یوسف علیہ السلام کے پاس رسول قاصد آیا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، ان کے پاس چلیے، تو رسول قاصد کو کہا گیا ہے۔ تو کہتے تو ہم نہیں نا، قاصد کو آپ کہیں گے رسول، یہ ڈاکیا آتا ہے، پوسٹ مین، کیا پھر آپ ان کو رسول کہو گے؟ آپ جس طرح سے آپ ان کو کہتے نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ قاصد ہے، پیغام لے کر آیا ہے، مفہوم کے حساب سے لیتے ہو نا۔ تو اس لیے رب کا لفظ آپ استعمال نہیں کرتے، رسول کسی کو نہیں کہتے، ڈاکیے کو، بادشاہ کو آپ رب نہیں کہتے، ماں باپ کو آپ رب نہیں کہتے، جبکہ وہ بھی ربوبیت کرتے ہیں اپنے اولاد کی۔ ماں باپ کے لیے بھی رب کا استعمال ہوا ہے، بادشاہ کے لیے بھی رب کا استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کہتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے مولا علی کے لیے لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو لیکن ہم کہیں گے نہیں، اس لیے کہ صحابہ اور اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہے ثابت تو پیش کریں آپ وہ روایت کہ صحابہ اور رسول علی کو مولا کہہ کے پکارتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہا؟ وہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو پہلے مولا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ یاری نے، فضل ہمدرد نے، یاسین قادری نے کسی ایک جگہ پر کہا ہو کہ مولا نبی، مولا محمد،
مولا علی تو کہتے ہیں، مولا حسین تو کہتے ہیں. پہلے تو مولا نبی کہنا چاہیے نا، مولا محمد کہنا چاہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم. جو اصل ہے اس کو تو مولا کہتے نہیں ہیں، اور علی کو مولا کہہ دیتے ہیں آپ. طارق جمیل کو بتاؤ، وہ کہا اس نے کہ مولا نبی، مولا محمد. جو اصل ہے اس کو تو آپ مولا نہیں کہتے، لیکن آپ سمجھتے تو ہیں نا اس حدیث کے حساب سے. تو ہم پھر علی کو بھی نہیں کہتے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں یہ تینوں بڑے بڑے عالم ہیں آپ کے، بتاؤ کون کہتا ہے، کس جگہ پر؟ وہ کلپ میرے پاس بھیجو اور ثبوت ہے کہ فلاں کلپ میں جو ہے نا اللہ جاری کہتا ہے محمد مولا اور نبی مولا، اور علی نے کہا ہو محمد مولا علی مولا. حضرت علی کو بھی تو کہنا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں. تو کہاں کہا حضرت علی نے؟ اور صحابہ کرام نے کہا ہو. چلو 4 صحابہ کو تو آپ مانتے ہیں، مقداد، سلیمان، ابو ذر غفاری اور عمار بن یاسر، کہ جن کو کہتے ہیں یہ صحابہ صحیح تھے. انہوں نے کبھی کہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کہہ کے خطاب کیا ہو؟ یہ حدیث پر جو پیش کرتے ہیں مولا علی کے بارے میں، یہ بھی اس پر بھی آپ خود عمل نہیں کرتے. آدھے پر عمل ہے آپ لوگوں کا، آدھے پر عمل نہیں ہے. ثبوت ان لوگوں سے دے دو جنہوں نے دین کو سمجھا تھا اس وقت. انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا. آج کے یاسین قادری اور ہمدرد فضل اور یہ شیعہ علماء نے آج سمجھا ہوا. 1400 سال کے بعد اس حدیث کی سمجھ آئی ہے ان کو. پہلے والے صحابہ اور اہل بیت کو، امام حسن حسین کو، مقداد کو، ابو ذر کو نہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، ان کو آ گئی ہے، اور اب کو آ گئی ہے یہ سمجھ. جو جب صحابہ نے نہیں کہا اور اہل بیت نے بھی نہیں کہا، تو ہم ان سب کے جو ہے نا صحابہ اور اہل بیت کے طریقے پر ہیں. تو میرے خیال میں میرے بھائیوں، بہت بڑا جو ہے نا آج آپ کی کتاب قرآن مجید اور شیعہ کتب سے میں نے جو ہے نا کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو شروع سے لے کر آخر تک میرے بھائیوں اس کو سنیں اور اپنی اصلاح کریں عقیدے کی. جزاک اللہ خیرہ.